دوسری سیموئیل کی کتاب ہے، اس کا 20واں باب۔ دوسری سیموئیل کی کتاب ہے، اس کا 20واں باب۔ چودہویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور وہ اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ہوتا ہوا ابیل اور بیت مکہ اور سب بیریوں تک پہنچا، اور وہ بھی جمع ہو کر اس کے پیچھے چلے، اور انہوں نے آ کر اسے بیت مکہ کے ابیل میں گھیر لیا، اور شہر کے سامنے ایسا دمدمہ باندھا کہ وہ فصیل کے برابر رہا۔ سب لوگوں نے جو یوآب کے ساتھ تھے دیوار کو توڑنا شروع کیا تاکہ اسے گرا دیں۔ تب ایک دانش مند عورت شہر میں سے پکار کر کہنے لگی کہ ذرا یوآب سے کہہ دو کہ یہاں آئے تاکہ میں اس سے کچھ کہوں۔ سو وہ اس کے نزدیک آیا۔ اس عورت نے اس سے کہا، کیا تو یوآب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تب اس سے کہنے لگی، اپنی لونڈی کی باتیں سن۔ اس نے کہا، میں سنتا ہوں۔ تب وہ کہنے لگی کہ قدیم زمانہ میں یوں کہا کرتے تھے کہ وہ ضرور ابیل میں صلاح پوچھیں گے، اور اس طرح وہ بات کو ختم کرتے تھے۔ اور میں اسرائیل میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صلح پسند اور دیانتدار ہیں۔ تو چاہتا ہے کہ ایک شہر اور ماں کو اسرائیلیوں کے درمیان ہلاک کرے، سو تو کیوں خداوند کی میراث کو نگلنا چاہتا ہے؟ یوآب نے جواب دیا، مجھ سے ہرگز ایسا نہ ہو کہ میں نگل جاؤں یا ہلاک کروں۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ افرائیم کے کوہستانی ملک کے ایک شخص نے جس کا نام سبا بن بکری ہے، بادشاہ یعنی داؤد کے خلاف ہاتھ اٹھایا ہے۔ صفات اسی کو میرے حوالہ کر دے تو میں شہر سے چلا جاؤں گا۔ اس عورت نے یوآب سے کہا، دیکھ اس کا سر دیوار پر سے تیرے پاس پھینک دیا جائے گا۔ تب عورت اپنی دانائی سے سب لوگوں کے پاس گئی، سو انہوں نے سبا بن بکری کا سر کاٹ کر اسے باہر یوآب کی طرف پھینک دیا۔ تب اس نے نرسنگا پھونکا، اور لوگ شہر سے الگ ہو کر اپنے اپنے ڈیرے کو چلے گئے، اور یوآب یروشلیم کو بادشاہ کے پاس لوٹ آیا۔ خدا کے کلام پر خدا ہی کی برکت ہو، آمین۔ بنی یہودا اور بنی اسرائیل کے درمیان کچھ مسئلے چل رہے تھے۔ دو قبیلے بنیامین اور بنی یہودا وہ ایک طرف ہو گئے تھے، اور 10 قبیلے ایک طرف تھے۔ اب ان کے درمیان مسئلہ چل رہا تھا۔ بنی یہودا کے لوگ، اگر پیچھے پڑھے پچھلے چند ابواب کو، تو داؤد کا بیٹا ابیسلوم جو ہے وہ ہی اس کے خلاف ہو گیا تھا۔ داؤد بھاگ رہا تھا، بادشاہ تھا، اپنی جان بچا رہا تھا۔ جنگ میں ابیسلوم مارا جاتا ہے، اور یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ بنی یہودا داؤد کو اپنے پاس لے آتے ہیں۔ اسرائیلی اس سے ناراض ہوتے ہیں جو باقی 10 قبیلے تھے۔ اب یہ سارا معاملہ تھا کہ تم، ہمارا حق بھی داؤد پر ہے، 10 قبیلے کہتے ہیں، تم اسے کیوں اپنی طرف لے آئے؟ تم نے ہم سے صلاح کیوں نہیں کی؟ یہ باتیں چل رہی تھی۔ اور ایک شخص تھا، اگر 20ویں باب کے شروع میں پڑھیں، لکھا وہاں ایک شریر، کون؟ بنیامینی تھا، بنیامین کے قبیلے سے، اور اس کا نام سبا بن بکری تھا۔ وہ نرسنگا پھونکتا ہے، کہتا ہے داؤد میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہماری میراث یسی کے بیٹے کے ساتھ نہیں ہے۔ کہتا ہے اسرائیلیوں اپنے اپنے ڈیرے کو چلے جاؤ۔ اور کلام میں لکھا ہے دوسری آیت میں 20ویں باب کی، سارے اسرائیلی داؤد کو چھوڑ کر سبا بن بکری کے پیچھے ہو لیے، لیکن یہودا کے لوگ یعنی بنیامین قبیلہ اور یہودا کا قبیلہ، یہ دونوں ایک کو بنیامین یہودا کا قبیلہ بولتے تھے، یہ داؤد بادشاہ کے پیچھے چلے، یہ داؤد بادشاہ کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ رہے۔ داؤد اب اپنے جوانوں کو کہتا ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ابھی میری جان میرے بیٹے سے چھوٹی ہے، اب یہ بندہ جو ہے یہ تو سارے شہروں کو لے لے گا۔ کئی شہر جو تھے بنی اسرائیل کے وہ فصیل دار تھے، ان کے گرد جو تھی دیواریں
موجود تھی ان کے گرد، دیوار ان شہروں کے گرد تھی. کہتا ہے یہ بندہ اس نے بغاوت شروع کر دی ہے، یہ بادشاہ کے خلاف ہو گیا ہے، یہ بادشاہی کے خلاف، یہ کنگڈم کے خلاف ہو گیا ہے. یہ کلام اس کے بارے میں کہتا ہے یہ شریر بنیامینی تھا. داؤد بندہ بھیجتا ہے، اماسا ایک لیڈر تھا سورما، وہ دیر کر دیتا ہے. یوآب جو ہے یہ نکلتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ. یہ اس شہر میں جس کے گرد موٹی دیوار تھی، فصیل تھی، اونچائی پر شہر تھا، یہ اپنی سپاہیوں کو لے کر اپنے غور سے کہانی کو سننا ہے، پھر میں اور آپ اس کو سمجھ پائیں گے. یہ اپنے سپاہیوں کو لے کر اس شہر جو کہاں پر بنا ہوا تھا، اونچائی پر، اور اس کے گرد کیا تھی؟ دیوار تھی. یہ وہاں پر لکھا ہے، ہم نے پڑھا، یہ دمدمہ باندھتا ہے، گھیر لیتا ہے، فصیل کے برابر جاتا ہے. ایسا برابر جاتا ہے کہ سب لوگ انہیں جو یوآب کے ساتھ تھے وہ دیوار توڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کرتا کیا ہے؟ میں خادم کا اس کے بارے میں بیان پڑھ رہا تھا. کہتا ہے میں اس جگہ پر گیا ہوں اور میں نے دیکھا، کہتے ہیں وہ فصیل دار شہر اونچائی پر، اور کہتے ہیں انہوں نے مٹی ڈالنا شروع کی، کیونکہ میں اس جگہ پر دیکھتا ہوں انہوں نے مٹی ڈال کر اس دیوار کے برابر اپنے آپ کو کیا تاکہ مسانی کے ساتھ چڑھ جائیں، اور انہوں نے دیوار کو توڑنا شروع کر دیا. میں سوچ رہا تھا کہ سپاہیوں نے کیا کیا ہوگا. کسی کے ہاتھ میں کدال ہوگی، کسی کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، بڑے بڑے موٹے پتھروں سے یہ دیوار بنی ہے. اور اس شہر کے اندر کون ہے؟ شریر شخص جس کا نام ہے سبا بن بکری. وہ شریر شخص بادشاہ کے خلاف ہے، وہ شریر شخص بادشاہی کے خلاف ہے، وہ شریر شخص حکومت کے خلاف ہے. اور یوآب اپنی ٹیم کو لے کر بادشاہ کے حکم سے کیا کرتا ہے؟ اس شہر کو، اس کی دیوار کو توڑنا شروع کر دیتا ہے. وہاں ایک عورت ہے، اس عورت کا نام نہیں ہے، لیکن کلام کہتا ہے وہ دانشمند عورت ہے. آج ہم مدر سنڈے کو، یہ مدر ڈے نہیں ہے، یہ مدر سنڈے ہے، ہم اس کو منا رہے ہیں. ہم عورت پر، ایک ماں پر بات کریں گے. یہ عورت شہر کے اوپر دیوار سے پکار کر لکھا کہتی ہے، لکھا ایک دانشمند عورت شہر میں سے پکار کر کہنے لگی، یہ چیخنے لگی، اس نے اپنی آواز بلند کی، یہ پکارنے لگی. یہ کہتی ہو کہ یوآب رک، یوآب رک جا، تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھی اس کو، یہاں میں تیرے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں. لکھا وہ نزدیک آیا، اس نے کہا کہ یوآب ہے؟ کہتی ہے، کہتا ہاں. کہتی اپنی لونڈی کی بات سن، اور اس سے گفتگو کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کو کہتی ہے یہ خداوند کی میراث ہے، یہ شہر تو اس کو ختم کرے گا، تو اس کو نکل جائے گا. یوآب کہتا ہے میں ایسا کیوں کروں گا، میں کیوں نکلوں، میں کیوں ہلاک کروں؟ بندہ ایک اندر ہے، ایک باغی اندر ہے شہر کے، ایک شریر شخص اندر ہے، اس کو مجھے دے لو. کہتی ٹھیک ہے، میں اس کا سر جو ہے وہ میں تجھے دے دوں گی. سر اس کا دیوار سے کیا کر دیا جائے گا؟ نیچے تیرے پاس پھینک دیا جائے گا. شہر برباد نہ کر، دیوار ہماری نہ توڑ، شہر کو جو خداوند کی میراث ہے تو اس کو ختم نہ کر، تو اس کو نقصان جو ہے نہ پہنچا. ہم بھی تیرے لوگوں میں حصے ہیں، یوآب تو ایسا کام نہ کر. وہ کہتا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ شہر کے لوگوں کے پاس جاتی ہے، اس شریر بنیامینی کا سر کاٹ کر جو ہے یہ لا کر یوآب کے پاس پھینک دیتی ہے. وہ پھر نرسنگا پھونکتا ہے، شہر سے چلے جاتا ہے. شہر بچ جاتا ہے، عورتیں بچ جاتی ہیں، مائیں بچ جاتی ہیں، جوان مرنے سے بچ جاتے ہیں، بیٹے بیٹیاں بچ جاتے ہیں، شہر کی دیوار ٹوٹنے سے بچ جاتی ہے. ایک دانشمند عورت اس دن پکاری تھی اور اس نے پورے شہر کو بلا لیا. نام نہیں ہے اس عورت کا، کوئی بات نہیں اگر نام نہیں ہے تو، اس نے کام کر کے دکھایا ہے. کوئی بات نہیں آپ کے پاس مائک نہیں ہوتا پھر بھی گا سکتے ہیں. کوئی بات نہیں آپ کو شاید چرچ میں ہار نہیں پہنائے جاتے، آگے نہیں کیا جاتا، آپ پھر بھی خدمت کر سکتے ہیں. آپ پھر بھی اس چرچ کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے کام کے لیے آپ کا نہیں نام لیا جاتا، زیادہ نام کسی اور کا آگے آتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر بھی میں اور آپ خدا کے لیے اس کی بادشاہی میں کھڑے ہو کر خدا کی خدمت میں اور آپ کر سکتے ہیں. آمین. اس عورت کا نام ہی نہیں ہے.
ہاں ایک دن میں اور آپ جب آسمان پر ہوں گے، میں اور آپ ضرور اس عورت سے ملیں گے. اس کی عقل مندی سے، اس کی دانش مندی سے، اس کی حکمت سے، اس کے بولنے سے، اس کے پکارنے سے شہر بچ گیا تھا. کتنے بیٹے مرنے سے بچ گئے تھے. آگے سے اگر وہ بھی جنگ کرتے، داؤد بھی وہاں پر آ جاتا، تو داؤد کو تو خدا نے چنا تھا. سبا بن بکری کو خدا نے نہیں چنا تھا، داؤد کو خدا نے چنا تھا. خدا داؤد کی طرف تھا، نہ کہ اس شریر بنیامینی شخص کی طرف تھا. یوآب بادشاہ کے حکم پر سبا بن بکری کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا. داؤد بادشاہ کا خدا کی طرف سے، اس کی وہ بادشاہت تھی، اس کی وہ حکومت تھی، اس کی وہ ٹیریٹری تھی، اس کے وہ لوگ تھے، اور ایک شخص نے اسی کے خلاف بغاوت جو ہے وہ شروع کر دی تھی. وہ بادشاہی کے لیے اصل میں وہ بندہ خطرہ تھا. شہر کے لوگوں نے ایک غلطی کی، انہوں نے اس کو پناہ دے دی. کئی شہروں سے پھرتا ہوا وہاں پر چھپ گیا آ کر. باغی بغاوت اب شہر کے اندر تھی. اصل میں یہ بندہ چاہتا تھا لوگ میرے پیچھے چلیں، لوگ میری پیروی کریں، لیکن کلام میں لکھا یہ شریر تھا، یہ وکٹ تھا، یہ خدا کی طرف سے نہیں تھا. پہچانے خدا کی طرف سے کون ہے، سمجھے خدا کی طرف سے کون ہے. انہوں نے اس کو اپنے شہر میں پناہ دے دی تھی. ان کو بلائیں اپنے گھر میں جن پر خدا کی حضوری، خدا کا مسا ہے. وہ کوئی بھی کیوں نہیں ہے، ایسے نہ کسی کو بلاتے رہیں. دشمن کام کر رہا، بدروہیں کام کر رہی، تاثیریں کام کر رہی ہیں. یہ اہم ہے کہ میں اور اب کس کو بلاتے ہیں، میں اور اب کس کو کال کرتے ہیں. اس کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟ تعارف دیکھو. شریر، شریر لفظ بائبل میں کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ ابلیس شریر. لکھا ہے ایلی کاہن کے بیٹے شریر تھے. جو شریر کے لیے لفظ ہے وہی خبیث کے لیے لفظ بھی ہے. دوسرے کنتھیوں کے خط کے اندر لکھا ہے مسیح کو بلیال سے کیا موافقت، اور بلیال کا ترجمہ بھی شریر ہی ہے، اور بلیال لفظ ڈائریکٹ شیطان کے لیے ہے. اس بندے کا تعارف کیا ہے؟ یہ شہر میں، یہ بادشاہی کے اندر شرارت پھیلا رہا ہے، اور ایک عورت نے اس کا سر کاٹ کر شہر سے باہر نکال دیا، یوآب کو دے دیا. میں اور آپ کتنے ہیں؟ میں اور آپ شرارت پھیلانے والے، یا میں اور آپ شانتی نگر، پیس کے نگر، سلامتی کے نگر میں سلامتی کے فرزند ہیں؟ ہلو، میں خاص طور پر، لیکن ہم سب، میں اور آپ شرارت پھیلا رہے ہیں، شیطانیاں کر رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں اس گاؤں میں، اپنے بھائی کے خلاف، اپنے پڑوسی کے خلاف، اپنے گاؤں میں عدالت ہوگی. ورڈ اس کے لیے شریر ہے جو ابلیس کے لیے استعمال کیا گیا ہے. آج کتنے میرے گاؤں شانتی نگر کو برباد کر رہے ہیں اپنی غلط کاموں، اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے. شرارت. ہم یہ کہتے ہیں ہم مسیح کے ہیں، پر بلیال شریر کا مسیح سے کیا موافقت؟ دیکھیں، تاریکی اور روشنی اکٹھی رہ نہیں سکتی. یا تو تاریکی ہوگی یا پھر روشنی. یا میں اور اب مسیح کے ساتھ، یا پھر میں اور اب بلیال کے ساتھ. اور اس پیغام میں خداوند مجھے اور آپ کو یہی سکھا رہا ہے، یا تو میں اور آپ شرارت ہی کرتے رہیں گے، تاریکی کے کام، گندے کام، جسم کے کام، آنکھوں کی خواہشوں کے پیچھے چلیں گے، یا پھر میں اور آپ خداوند کے ساتھ. ہم کس کے ساتھ ہیں؟ اس شہر میں ایک شریر آ گیا تھا، ایک باغی آ گیا تھا، اور میرا اور آپ کا یہ شہر جو ہے، میرا اور آپ کا یہ بدن ہے، کہیں شرارت تو نہیں چھپی ہوئی؟ میں اور آپ لوگوں کو برباد تو نہیں کرنے والے؟ میں اور آپ لوگوں کے مقدمے تو نہیں بگاڑنے والے؟ میں اور آپ جھوٹی گواہیاں تو نہیں دینے والے؟ میں اور آپ خدا کے کام کے خلاف، خدا دیکھیں جب میں اور آپ خدا کے لوگوں کے خلاف جاتے ہیں، یہ داؤد کے خلاف کیا تھا، میں اور آپ، یہ گاؤں خدا کے لوگوں کا ہے. آمین آمین. کیا آپ دھیان دے رہے کلام کی طرف؟ ادھر توجہ کریں. میں اور آپ اگر اپنے پڑوسی کے خلاف جاتے ہیں،
بھائی کے خلاف جاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں قسمیں کھاتے ہیں، میں اور آپ اس شریر کی طرح ہیں۔ ایلی کے بیٹے شریر تھے، شرارت کی وجہ سے عدالت آئی، یوآب اور اس کے سپاہیوں نے دیوار کو توڑنا شروع کر دیا۔ ٹھک ٹھک ہتھوڑوں کی آواز آتی ہوگی، کدالوں کی آواز آتی ہوگی، پتہ نہیں کتنے پتھر انہوں نے شاید ابھی توڑنا شروع کیے تھے، اندر بچے سہم رہے ہیں۔ آپ تھوڑا اندازہ لگائیں، باہر سپاہی کھڑے ہیں اور لوگوں کو پتا تھا کہ داؤد کے ساتھ خدا ہے۔ وہ اندر ہلچل ایک مچی ہوئی تھی، بوڑھے پریشان ہوں گے، عورتیں پریشان ہوں گی، شاید کوئی شادی شدہ نیا جوڑا ہے، چھپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، بچے سہمے ہوں گے، رو رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ پریشانی پورے شہر کے اندر۔ باہر داؤد کی فوج آ گئی ہے، انہوں نے دیوار کو توڑنا شروع کر دیا ہے۔ ہتھوڑوں کی آواز، کدالوں کی آواز، پریشانی اندر آ گئی ہے، بوڑھے اندر ہیں، وہ کہاں پر بھاگیں گے؟ کتنے بوڑھوں کو چھوڑ کر بھاگے ہوں گے۔ ڈر تھا، موت نے انہیں چاروں طرف سے جو تھے وہ گھیر لیا تھا، لوگ کانپ رہے ہوں گے کیونکہ دیوار توڑنے کی، پتھر ہٹانے کی مسلسل آواز جو تھی وہاں پر آ رہی تھی۔ کسی کو فکر نہیں تھی، کوئی نہیں بولا وہاں پر، سارے سمجھوتا کیے ہوئے تھے، کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ ایسا کیوں۔ کوئی جا کر پوچھے تو صحیح جو آپ سے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو کیوں دیوار کو توڑ رہا ہے، مسئلہ کیا ہے، بتا ہمیں، تو دیوار کیوں توڑ رہا ہے اپنے سپاہیوں کے ساتھ، تو بتا۔ کسی نے بات نہیں کی۔ اس عورت نے، جس کا کوئی نام نہیں تھا، یہ سامنے آئی۔ بائبل اس کو دانشمند خاتون کہتی ہے، بائبل مقدس اس کو، ہمارا خدا اس کو عقل مند خاتون کہتا ہے۔ یہ ایمان کا قدم اٹھاتی، میں بات کروں گی۔ لکھا یہ چلائی، زور سے اس نے آواز دی ہوگی، زور سے یہ چلائی ہوگی، یوآب، یوآب کیا کر رہا ہے تو؟ رک جا، چھوڑ، سٹاپ کر اس کام کو، ہمارے شہر کی دیوار کو توڑنا بند کر۔ اندر بچے سہمے ہوئے ہیں، اندر مائیں رو رہی ہیں، جوان لڑکیاں پریشان ہیں، روک دے دیوار کو توڑنا۔ اس عورت نے حوصلہ کیا، اس عورت نے دلیری کی۔ لیڈر وہاں تھے، بزرگ وہاں تھے، امیر وہاں تھے، غریب وہاں تھے، دیانتدار وہاں تھے، وفادار وہاں تھے، جھوٹے سچے وہاں تھے، پادری کاہن وہاں ہوں گے، ایماندار وہاں ہوں گے، سیاستدان وہاں ہوں گے، کسی نے ذمہ داری نہیں لی۔ آج میں میری ایک منٹ گل سن لو غور جناب، کوئی سیاسی لیڈر آپ کی ذمہ داری نہیں لے گا، روحانی ہو سکتا ہے یہ نہمیہ کی طرح۔ میں چرچ سے بات کر رہا ہوں، کلیسیا سے بات کر رہا ہوں، کسی نے وہاں پر ذمہ داری نہیں لی، آپ کو ذمہ داری چرچ کو لینی پڑے گی، کلیسیا کو لینی پڑے گی۔ ایک عورت اٹھی، اس نے ذمہ داری لی، کوئی بات نہیں، اگر کوئی اور ذمہ داری لیتا میں ذمہ داری میں بولوں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے اس عورت کی آواز نے تبدیلی پیدا کی، دیوار ٹوٹنا بند ہو گئی۔ جو ڈر رہے ہوں گے، سہم رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، وہ اکرام سے رک گئے ہوں گے۔ ایک عورت بات کر رہی تھی، ایک عورت کلام کر رہی تھی، ایک عورت گفتگو کر رہی تھی۔ اس سے کہا میں ذمہ دار ہوں، میں اپنے شہر کو ٹوٹنے نہیں دوں گی، میں اپنے شہر کے جوانوں کے لیے کھڑی ہوتی، بچوں کے لیے، بوڑھوں اور بزرگوں کے لیے کھڑی ہوتی ہوں، میرا شہر کوئی توڑے گا نہیں۔ رک یوآب، سٹاپ کر دے اس کام کو۔ مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آج خدا ہم کہہ رہا ہے، لیڈیز اسپیشلی، باقی ہم سبوں کو بھی، معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ آئیں ڈھونڈے اس کو۔ کون سی شرارت میرے اور آپ کے گاؤں میں ہو رہی ہے؟ کون سا غلط کام میرے اور آپ کے گاؤں میں ہو رہا ہے؟ خدا اس عورت کی طرح کہہ رہا ہے، ذمہ داری لو، سٹیپ ان کرو، حوصلہ کرو، دلیری کرو۔ کوئی پہلوان، کوئی سورما نہیں آگے آیا۔ آج نہ جدیاں عورتاں دی لوڑ ہے جڑی سوچ رکھن پنڈ لی، فکر رکھی گاؤں کے لیے،
کہ روزوں کی عبادت کھانا بند کر دیا 10 لوگوں میں فکر سوچ رکھنے والی عورتوں کی ضرورت ہے. میں پھر سے شانتی نگر کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، نشہ کرنے والوں کے لیے، بدی کرنے والوں کے لیے، زناکاری کیا شانتی نگر میں نہیں ہو رہی؟ بدی کیا نہیں ہو رہی؟ شریر بنیامینی سبا بن بکری کے جیسے میرے اور آپ کے گاؤں میں کیا شرارت کرتے ہوئے نہیں پھرے؟ کون اٹھے گا؟ کون ذمہ داری لے گا؟ اٹھ، تیری ذمہ داری ہے، چرچ کی ذمہ داری ہے، کلیسیا کی ذمہ داری ہے. سانو لڑائی جھگڑے کے علاوہ کوئی آتا ہی نہیں، کوئی کام نہیں آتا ہمیں. اس نے ذمہ دار دعا کرنے والے، روزے رکھنے والے، کوئی تو رضامند ہو، کوئی تو کہ میں اپنے گاؤں کو بچا لوں گا، میں اپنے گاؤں کو، مجھے نہیں پتا خدا تو کیسے کرے گا، میں روزے اور دعا اور میں آنسو بہانے کے لیے تیار ہوں. میں اپنے شہر کو برباد. اس نے اپنے شہر کو ڈیفینڈ کیا، اس نے اپنے شہر کی بات کی اس کے ساتھ. اس نے پتا اس کو کیا کہا؟ کہتی میں اسرائیل میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صلح پسند، دیانتدار. تو چاہتا ہے کہ ایک شہر اور ماں کو اسرائیلیوں کے درمیان ہلاک کرے. وہ اپنے شہر کو اور اپنی، میں ایک ماں ہوں. آج میرا مضمون یہ ہے، میں ایک ماں ہوں. وہ اسے پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ جواب سن، کیا کہہ رہا ہے تو؟ رک، مسئلہ کیا ہے؟ تو ایک شہر کو مارنا چاہتا ہے، تو ایک ماں کو مارنا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ میں بچوں کی ماں ہوں، وہ والی ماں نہیں، کہتی میں اس شہر کی ماں ہوں. پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں میرے پوائنٹ. وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ میرے بچے ہیں اور میری شادی ہوئی، وہ والی ماں نہیں کہہ رہی تھی. کہتی یہ شہر میرا ہے اور میں اس شہر کی ماں ہوں. تو کیوں اس کو برباد کرنا چاہتا ہے؟ تو کیوں خداوند کی میراث کو نگلنا چاہتا ہے؟ خداوند کہہ رہا ہے کون اس گاؤں شانتی نگر کے لیے ماں بن کر کردار ادا کرے گا؟ ماں جگہ تو سور میں لے آ کے کھڑے کر دو کہ جو بچیاں کا معاملہ نا وہ چیری جائے گی پر اپنے بچیاں تو تک نہیں ہوں دے گی کسی نے. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ خداوند کہہ رہا ماں بن کر، ایک مدر بن کر اس شہر کے بارے میں سوچ. تیرے شہر کے خلاف تاریکی کی قوتیں، تیرے شہر کے خلاف بدی کی قوتیں، بدی کی تصویریں ہیں. ادھر کوئی نہ آنی ہے پر کہتی میں ایک ماں ہوں. تو ماں نو مارے گا؟ تو ایک شہر کو ختم کر دے گا؟ میں اس شہر کی ماں ہوں. ذمہ داری لے رہی تھی، میں رسپانسیبل ہوں. جب وہ یہ کہتی ماں ہوں، ماں اپنے بچوں کی ذمہ دار ہوتی ہے. وہ کہتی میں اس شہر کی ماں ہوں، میں ذمہ دار ہوں. I'm concerned about this city. یہ شہر میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے. گل کر تو میرے نام، تو کیوں انہوں برباد کر رہے ہیں؟ میری ذمہ داری ہے یہ. اس نے لیڈر سے بات کی، اس نے وقت نہیں ضائع کیا، اس نے وقت نہیں ضائع کیا. سپاہیاں نہیں گل کرتی پھری، وہ لیڈر کی عزت کرتی تھی. کہتی یوآب کو بلاؤ. اس کا بلانا، لیڈر سے بات کرنا، اپنے لیڈرز کی عزت کریں. سیاسی ہیں، روحانی ہیں، مہربانی سے عزت کریں. آپ کسی بھی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، مہربانی سے عزت کریں. کہ جدو الیکشن ہوتے ہیں مہربانی کر کے لڑائی جھگڑے بھی نہ کریا کرو. جس کو مرضی سپورٹ کریں آپ، کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے. پر ریسپیکٹ یور لیڈرز. کتنے فیصلے ہمارے لیڈر پادری بھی اور سیاسی بھی اس لیے نہیں کر پاتے، انہوں نے لوگ بلیو ہی نہیں کرتے ان پر. میں اور آپ اپنے روحانی اور سیاسی لیڈر کو جب یہ گارنٹی دے دیں گے نا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ کبھی غلط فیصلے نہیں کریں گے. پادری بھی ایسی، سیاسی لیڈر. ہم نے ان کو ان کا معیار کبھی دیا ہی نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے ان کو بتایا نہیں کہ آپ کون ہیں ہمارے لیے. نہ پاسٹرز کو، فوتگی بھی آپ بیٹھ جائیں، پادری مضمون ہی ساڈا پادری. حالانکہ جو اسی پڑھنے سے پادری کے اتنے کوئی مضمون نہیں سی ہوندا. بیسٹ فرینڈ تے بیسٹ ٹیچر تے ہوندا سی.
ایک ہی مضمون میرے اور آپ کے پاس. جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں نا وہ شخص ذمہ دار ہو جاتا ہے. جب آپ کسی کو بھی عزت دیتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو لے گا. اس نے یوآب سے بات کی, اس نے اپنے لیڈر کی عزت کی اور حکمت سے بات کی. اچھا, اس نے اپنے شہر کے بارے میں کیا کہا؟ بہت بہت سونی گل ہے, سنیے گا. 18ویں آیت پڑھیے گا. تب وہ کہنے لگی یوآب کے ساتھ, قدیم زمانہ میں, پرانے وقتوں میں یوں کہا کرتے تھے کہ وہ ضرور ابیل میں صلاح پوچھیں گے. اب اس کا جو شہر تھا اس کا نام تھا ابیل. کیا نام تھا؟ یہ اپنے شہر کی بات کر رہی, غور سے سننا ہے. کہندی یوآب گل سن, اے جڑا میرا شہر ابیل ہے نا, پرانے زمانے چ لوگ پتہ کی کہندے سی؟ ایتھوں آن کے صلاح لیندے سی. ہمارا شہر معمولی نہیں ہے, یہاں پر تو لوگ صلاح لینے کے لیے آتے تھے. اس شہر میں ابیل میں تو لوگ مشورے کے لیے آتے تھے. اور اس طرح وہ بات کو ختم کرتے تھے. کوئی کسی شہر میں مسئلہ ہوتا تھا, کوئی کسی جگہ پر مسئلہ ہوتا تھا, وہ کہتے تھے ہم ابیل میں جائیں گے, اور بات ختم ہو جاتی تھی. دونوں پارٹیاں یہاں پر آتی تھی مشورے لینے. میرا شہر تو وہ شہر ہے جس کے بارے میں لوگوں نے تمثیلیں بنائی ہیں. میرا شہر تو وہ شہر ہے جہاں لوگ سوالوں کے جواب لینے آتے ہیں. میرا شہر تو وہ شہر ہے جہاں لوگ مسئلوں کے حل کے لیے آتے ہیں. میرا شہر تو وہ شہر ہے جہاں پر لوگ معاملے ختم ان کے ہوتے ہیں, مسئلے وچ نہیں رہتے. اپنے کتنے مسئلے آج تک بیچے نہیں, کوئی فیصلے نہیں, کوئی معاملے نہیں. میرا شہر کہتی تو اس کو تباہ کرنے آ رہا ہے یوآب, اس شہر کو جس کے بارے میں تمثیلیں بنی ہوئی ہیں, جس کے بارے میں مثالیں لوگ دیتے ہیں, جس کے بارے میں دوسرے شہروں اور گاؤں سے لوگ آتے ہیں, ان کے پاس جاؤ, وہاں حکمت والے لوگ, وہاں دانا لوگ, وہاں دانش مند لوگ ہیں, اور وہاں سے صلاح لینے کے لیے آتے ہیں. یوآب تو اس شہر نو برباد کرے گا جتھے لوگ سوالاں دا جواب تے مسئلے دا حل لے لین گے. کیسا شہر تھا, کیسی عورت کھڑی ہوئی ہے. میرا شہر ایسا شہر. اس نے اپنے شہر کو ڈیفینڈ کیا, اس نے اپنے شہر کی اس کے ساتھ بات کی. لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں اور مسئلوں کا حل لے کر جاتے ہیں. وہ اپنے شہر کی قدر بتا رہی تھی, وہ اپنے شہر کی قیمت بتا رہی تھی. یہ بے وقوفوں کا شہر نہیں ہے, یہ حکمت رکھنے والوں کا شہر ہے. یہاں تو شادیاں بحال ہوتی ہیں, یہاں تو رشتے بحال ہوتے ہیں. یہ تو سوالوں کے جوابوں کی جگہ ہے. اس شہر کو مارے گا, اس شہر کو کم کرے گا, کمزور کرے گا. وہ چلائی اس بات کے لیے. شانتی نگر کو کون ڈیفینڈ کرے گا؟ شانتی نگر کی کوئی بات کرے. پہلے کیا کہتے تھے میرے اور آپ کے گاؤں کے بارے میں, اب کیا کہتے ہیں؟ شراب یہاں سے ملتی ہے, جسم فروشی اس گاؤں میں ہوتی ہے, بدی کے زنا کاری کے اڈے یہاں پر ہیں. مسیحی ہو کر ہم ایک دوسرے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں, لڑائی جھگڑے. ہم مسیحی ہو کر ایک دوسرے کے خلاف مقدمے کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو برباد کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے شریر بنی امینی میرے اور آپ کے گاؤں میں بھی کئی موجود ہیں. اب دانش مند عورتوں کی ضرورت ہے, اب دانش مند چرچ کی ضرورت ہے, عقل رکھنے والی کلیسیا کی ضرورت ہے. کوئی جائے اور ان کا سر ختم کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ ہم اب سیر کٹ دیں. اس کا مطلب یہ ہے دعا اور روزے میں جھکیں, اور تحریکی کی جو قوتیں ہیں, شرارت کی روحانی فوجیں بائبل میں لکھا ہے جو شرارت کرواتی ہیں. جب میں اور آپ ہمیں پتہ ہے کئی لوگوں کے نام آپ کو پتہ ہوں گے, کچھ کو مجھے پتہ ہوں گے, کچھ خدا نہ کرے ایسکلیسیا چی ہوں. اس عورت نے اپنا تعارف پتہ کیا کروایا؟ کہتی میں صلح پسند ہوں. کہنا ذرا بولنا نال والی نو کہوں آج میں صلح پسند ہوں. ہاں جی, آج ماؤں کا اتوار ہے نا,
کہیں میں صلح پسند کہو سدھ لے رہی نہ میں دیکھا ہوں بلا چلو دوجی نو پتا ہے تھوڑے بارے مذاق کر کہتی میں صلح پسند ہوں میں دیانتدار ہوں اور جب شروع میں اس نے بات کی کہتی میں لونڈی ہوں کہ کیسی پجی ہوئی یا حلیم خاتون ہے کہتی میں تو لونڈی ہوں یو آپ تیری تو میرا لیڈر ہے میں نے پہلے یہ بات کر دی ہے اپنے لیڈرز کو عزت دیں میں لونڈی ہوں تو میرا لیڈر ہے میں تیری اتھارٹی کی عزت کرتی ہوں میں تیرے رتبے کی عزت کرتی ہوں دوسروں کے رتبے کی عزت کرے کلام میں لکھا ہے ایک اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر ایک اپنے ہی دوسرے کے احوال پر بھی دھیان کرے میری ذمہ داری ہے میں ذکریہ کو اپنے سے بہتر سمجھوں اپن میرے وغیرہ تو پینڈ چے کوئی ہے ہی کوئی نہیں نو یہ مسیح کا مزاج نہیں ہے پھر یہ مسیح کا مائنڈ نہیں ہے پھر اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا اپنے آپ کو خالی کر دیا پست کر دیا یہاں تک موت گوارا کی کہ صلیبی موت اس نے گوارا کی خدا کے منہ پر تھوکا جا رہا خدا نے پست کر دیا اپنے آپ کو خدا کے برابر یسوع مسیح خود خدا مجسم کلام اس کے منہ پر تھوک رہے ہیں پر قربانی کے لیے کفارے کے لیے یہ ضروری تھا میرا شہر جو ہے اس کے بارے میں لوگ تمثیلیں دیا کرتے تھے اور میں خود صلح پسند ہوں میں دیانتدار ہوں میں وفادار ہوں میں ذمہ دار ہوں میں تیری عزت لیڈرز کی عزت کرنے والی میں تو لونڈی ہوں کیا اس طرح کی عورت شانتی نگر میں کوئی ایک ہے جو صلح پسند ہے کوئی گل نہیں اب بالن تسی ساڈے پاس بھی رکھ لو کوئی مسئلہ نہیں یہ ساڈی سائڈ کیا دیانتدار ہیں عورتیں کیا ہم یا لڑائی جھگڑا کرنے والی ہیں آپ میں خدا کے کلام میں سے خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ آج میسج دے رہا ہوں کیا آپ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرتی ہیں کہ جھاڑو تو لڑائی تاڑے کر گیا سی ساڑا جھاڑو واپس ہی نہیں آیا ادھے تو لڑائی دیواراں پہ جاندی ہیں میں صلح پسند ہوں تو میرے شہر کو برباد کر رہا ہے اب پیغام کو سمجھیے گا میں جب اس شہر میں ہوں میں غلط کام کرتا ہوں میں شرارت کو لڑائی جھگڑے کو پھیلا رہا ہوں آپ جب لڑائی کرتے ہیں آپ کے بیٹے آپ کے شوہر کتنے قتل ہوئے ہیں مجھے بتائیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے سگے بھائی آپس میں بولنا انہوں نے بند کر دیا ہے افسوس کی بات چرچ نہیں رہا کلیسیا کا پتہ اتنے نہیں لگے گا میں تے کلام ہے بڑا سنا رہے ہیں اتنے نہیں پتہ لگے باہر میرا تعلق میرا پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے میرا میرے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تعلق ہے وہاں پر پتہ چلے گا میں اور آپ کتنے ایماندار ہیں گالی نکلی میں اور آپ کتنا برداشت کرتے ہیں یہ کیسی خاتون ہے میں صلح پسند رک بند کر دیوار توڑ دی اے تو کی کر رہے ہیں تو سپاہیوں کو لے آئے بات کر گفتگو کر میرے ساتھ یہ میرا شہر ہے یہ تو خود مسئلوں کا حل بتاتا ہے میں صلح پسند ہوں میں ایک لونڈی ہوں کبھی رک جایا کرے مہربانی سے کبھی معاملے کو بند ہونے دیں لڑائی جھگڑا آپ کی وجہ سے آج کے بعد نہ ہو رشتہ داریوں میں درار آج کے بعد آپ کی وجہ سے نہ ہو بھائی آپ کی وجہ سے سگے بھائی ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا جو ہوئے ہیں وہ آپ کی وجہ سے کبھی جدا نہ ہو میں صلح پسند ہوں آمین میں وفادار ہوں آمین میں لونڈی ہوں میں نوکر کی طرح ہوں میرے بدن سے بس خدا کے نام کو جلال ملے یہ ڈسٹرب نہیں تھی جب اس نے بات کی آپ سے اس کی روح پیسفل تھی یہ صلح پسند عورت تھی کلام لکھا نرم زبان ہڈی کو اس نے بات کی ہے اس کے ساتھ
مطلب کئی معاملے آپ کے لڑنے جھگڑنے گالیاں نکالنے سے نہیں، نرم زبان سے، بہن ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو اس طرح کر لیں، نرم جواب قہر کو دور کر ڈالتا ہے، غصے کو۔ یہ کلام میں لکھا ہے، کلام میں لکھا مبارک ہے وہ جو صلح، وہ کیا کہلائیں گے خدا کے کون 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 جو صلح کراتی ہے۔ اگر آپ صلح کرانے والی ہیں یا لڑائی جھگڑا پیدا کرنے والی ہیں، بھائیوں میں نفاق ڈالنے والی ہیں یا بھائیوں کو جوڑنے والی ہیں، جو صلح کراتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ خدا کا، کہتی میں صلح پسند ہوں۔ ہاللیلویا۔ کوئی گل نہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، شاید کسی معاملے میں آپ سے غلطی ہوتی ہے، مجھ سے اس معاملے میں نہیں ہوتی، پر جس معاملے میں میں غلطی کرتا ہوں شاید اس معاملے میں آپ غلطی نہیں کرتے۔ کلام ہم سب کے لیے، میں بھی اس کلام میں تولا جاؤں گا، کم نکلوں گا۔ میں آپ کو نہیں سنا رہا، یقین کیجئے میری یہ اسپرٹ نہیں ہے۔ یہ اس نے رسپیکٹ کی لیڈرز کی، اس نے اپنے شہر کی بات کی ہے۔ کون اپنے شہر کی بات کرے گا؟ کون اپنے محلے کی بات کرے گا؟ میرا اور آپ کا گاؤں صبح کو چرچز بھرے ہوتے تھے، کنونشنز ہوا کرتی تھی۔ آج پیسے دے دے کے گراؤنڈ بھی خالی ہوتے ہیں۔ آئے برکت کو جو میرے اور آپ کے گاؤں کی، جس وجہ سے میرا اور آپ کا گاؤں مشہور تھا، یہ صلح پسند لوگ ہیں۔ یہ پیسے کے معاملے میں جب پاکستان بنا تو کہتے ہیں کہ خزانچی کرسچن کو رکھو، یہ جھوٹی قسم نہیں کھاتے۔ آج جلال واپس لے آئیں، ایک دوسرے کی میں اور آپ برداشت کریں، میں اور آپ ایک دوسرے کی عزت کریں۔ باقی شانتی نگر کو چھوڑیں، یہاں پر 150 200 جتنے بھی لوگ ہیں، میں اور آپ شروع کر دیں۔ ہم لڑکوں سے نہیں لڑیں گے، ہم رک جائیں گے، ہم حلیم ہو جائیں گے، ہم برداشت کر لیں گے، کوئی گالی نکالے گا۔ میں اپنے گاؤں میں شریر بنیامینی نہیں بنوں گا، میں اپنے گاؤں میں صلح پسند لانے والا بنوں گا۔ اس نے پورے شہر کو اس عورت نے بچا لیا۔ معاملہ فہم تھی، یہ گئی، اس نے جا کر بزرگوں سے بات کی، اس کا سر کاٹ کے دے دیا۔ اس نے کہا ہوگا یہ شریر ہے، یہ شرارت ہے ہمارے گاؤں میں، اس کو نکالو۔ اس نے اس کا سر کاٹا اور جا کر دیوار کے اوپر سے اس نے کیا کر دیا؟ پھینک دیا، اور یوآب اپنے سپاہیوں کو لے کر چلا گیا۔ جو بادشاہ ہمارے شہر میں نہیں چاہتا ہے وہ ہمارے شہر میں نہیں رہے گا۔ اس نے اس کا سر دیوار کے اوپر سے پھینک دیا۔ بدی، نامعافی، گناہ، زناکاری، حرام کاری، جھوٹ، حسد، نفرت، لالچ، گندی باتیں، لڑائی جھگڑے، حسد اس شہر میں، میری زندگی میں، میرے گاؤں میں، میرے اور آپ کی زندگی میں نہیں رہے گا۔ بادشاہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خداوندوں کا خداوند ہے، جس نے فدیہ دیا ہے، جس نے میرے اور آپ کے لیے سلیب پر جان دیا ہے، وہ نہیں چاہتا میں اور آپ جسم کی خواہشوں، آنکھوں کی خواہشوں میں، دنیا کی خواہشوں میں، دنیا کی محبت میں پڑے رہیں۔ بادشاہ یہ نہیں چاہتا میں اور آپ حسد سے بھرے رہیں۔ بادشاہ یہ نہیں چاہتا میں اور آپ بدی سے بھرے رہیں۔ بادشاہ یہ نہیں چاہتا میں اور آپ گناہ سے، لالچ سے، نفرت سے، نامعافی سے بھرے رہیں۔ بادشاہ چاہتا میں اور آپ ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکال کر دیوار کے اوپر سے شہر کے باہر پھینک دے۔ بادشاہ ایسا چرچ چاہتا ہے۔ چرچ بادشاہ کا، چرچ بادشاہ کا، آپ چرچ ہیں، آپ بادشاہ کے، آپ اپنے نہیں ہیں۔ کب تک میں اور آپ اپنی مرضی کرتے رہیں گے؟ جسم کی خواہشوں کو، آنکھوں کی خواہشوں کو کب تک میں اور آپ پورا کریں؟ آپ اپنے نہیں ہیں، یہ بائبل کہتی ہے تم اپنے نہیں، تم قیمت سے خریدے ہوئے ہو۔ میں اور آپ اپنی مرضی بند کریں پوری کرنا، اس کی مرضی پوری ہو۔ بادشاہ اس شہر میں اس شریر کو نہیں چاہتا، سر کاٹ کر دیوار کے اوپر سے پھینک دیا۔ اس کا مطلب ہے اب شہر بچ جائے گا، اب بیٹے بیٹیاں اندر جو ہیں وہ بچ جائیں گے۔ اس نے شرمندگی کو، اس نے اس غلطی کو باہر نکالا، اور وہ جو آوازیں آ رہی تھیں شہر کو توڑنے کی، ٹھک ٹھک، اندر رو رہے تھے بچے، ٹھک ٹھک سہمے ہوئے تھے، بوڑھے پریشان تھے، آنسو نکل رہے تھے، ٹھک ٹھک، وہ دیواریں ختم، وہ آوازیں ختم ہو گئی۔ یوآب اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس چلا گیا، پیس آ گیا، خوشی آ گئی۔
شادمانی آ گئی، برکت آ گئی، دیوار ٹوٹنی بند ہو گئی۔ دعا کرتے رہیں اپنے گاؤں کے لیے۔ میں آج کے بعد گاؤں میں برکت کا، تبدیلی کا باعث بنوں۔ اس عورت نے شہر کو آزاد کیا۔ آپ نے 20ویں باب کو پڑھا، میں تب دیکھیں گا، بالکل 2-3 منٹ لوں گا میں بس۔ اس عورت کی کوئی ڈائریکٹ لڑائی تھی یوآب اور داؤد کے ساتھ؟ ہاں جی، یہ کو اپنے بننے کا مسئلہ سی، پانی کا مسئلہ سی، ہاں کوئی 2-3 سرسائیاں ود گھٹ ہو گئی سی، یہ اس کے شہر کا معاملہ تھا۔ آپ سوچ رہے کہ میں کیوں پنڈلی روزے رکھا؟ آپ دانشمند خاتون ہیں، آپ سے خدا آج کلام کر رہا ہے۔ یہ آپ کا محلے کی بات ہے، یہ آپ کے گاؤں، یہ آپ کے نوجوانوں کی بات ہے۔ اس نے کہا آئی ایم مدر، میں اس شہر کی ابیل کی ماں ہوں۔ میں اور آپ ماں بن کر جب سوچیں گے نا، پھر میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے، روزے رکھنے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے بھی یہ تیار ہوں گے۔ اس نے اپنے شہر، اس کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں تھا، پر اس نے پہل کی، اس نے بات چیت کی، یہ اثر چھوڑ گئی۔ یہ بادشاہ کی وفادار رہی، یہ بادشاہی کی وفادار رہی۔ ہم سب جنہوں نے توبہ کی ہے، میں اور آپ بادشاہ کے کتنے وفادار ہیں؟ بادشاہ کو وفادار لوگوں کی، جو شہر کی بات کریں اور شہر کو بچانے، ان کی ضرورت ہے۔ اپنی آنکھیں بند کیجیے گا۔